کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور پھر موت ساری دنیا میں پھیل گئی. پھر اس موت نے کسی کو نہیں بخشا, کسی کو نہیں چھوڑا, نہ کسی نبی کو, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی اولیاء کو, نہ رسول کو, نہ کسی اور بندے کو. بادشاہ ہو, وزیر ہو, سفیر ہو, مفکر ہو, مفسر ہو, کچھ بھی ہو, کسی کو پھر اس موت نے چھوڑا. اب مجھے بتائیں یہ طریقی کیسی بڑی ہے کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اس طریقی کو روشنی سمجھ لیا تو پھر اس طریقی نے ایک وقت میں آ کے بتایا کہ میں کتنی بڑی ہوں. تب ایک آدمی کے سبب سے یہ طریقی کہاں پہ آئی؟ دنیا میں. اور اس طریقی کے سبب سے موت آئی اور پھر یہ طریقی ساری دنیا میں. اب مجھے بتائیں یہ طریقی کتنی بڑی ہے؟ کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی 23 آیت مبارکہ کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. مقدس پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے, اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا, پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. خداوند یسوع مسیح جب کلام کرتے تو بارہا ہمیں یہ الفاظ بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جن کی سمجھ میں وہ باتیں آتی. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے تھے کہ خداوند جب بھیڑ ہوتی ہے تو آپ تمثیلوں میں کیوں کلام کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہیں تو خدا کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے لیکن ان کو نہیں دی گئی, اس لیے ان کو تمثیلوں میں سمجھانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ تمثیلوں میں کلام کرنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, مقدس پولس رسول بیان فرماتے ہیں کہ حکمت اور معرفت کے سب خزانے اسی میں پوشیدہ ہیں. حکمت اور معرفت کے سب خزانے اسی میں پوشیدہ ہیں. اوپر بتایا گیا کہ مسیح جو خدا کا بید ہے, مسیح جو خدا کا بید ہے. تو چونکہ مسیح خدا کا بھید ہے تو خدا کا بھید جو ہے وہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کی بہت ساری ایسی باتیں جو وہ اپنی تعلیم میں بیان کرتے تھے لوگوں کی سمجھ سے وہ بالاتر ہو جاتی تھی, لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, باطنی روشنی. خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے کہ اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے, یہ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا, یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے جب بڑھیں تو ہم ایزیلی بات کو سمجھ پائیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو روشنی تجھ میں ہے, کون سی؟ باطنی. کہ جو تو سمجھتا ہے کہ ہاں میرے اندر بھی کچھ روشنی ہے, اگر وہ روشنی کیا ہے, یہ میں نے ایرو بنا دیا, اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے یعنی باطن میں, اگر وہ تاریکی ہے, اگر وہ تاریکی ہے تو پھر تاریکی کیسی بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس کو ہم لوگ اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے.
کتنے لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا؟ ایک سادے الفاظوں میں بیان کرنا چاہوں گا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ ڈسٹر ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ ٹاپک سمجھانے کے لیے میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. ہے یہ ڈسٹر، لیکن اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری پاکٹ میں، یہ پاکٹ میں نے ڈالا ہوا ہے، جب تک یہ پاکٹ میں ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، کہ پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا. میں بھی آپ بھی اس کو موبائل ہی سمجھے، اور آپ پوچھتے ہیں نہیں پاسٹر صاحب یہ پاکٹ میں کیا ہے؟ میں بولتا ہوں جو آئی فون ہے پرو میکس، چھوٹا موٹا بھی نہیں، آئی فون پرو میکس. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب کیا بات ہے، نیا لے لیا، دکھائیں ذرا، زیارت کروائیں. اب میں زیارت کرواتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ آئی فون پرو میکس. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا یہ کیا ہے، لیکن میں کیا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آئی فون ہے. لیکن آپ جان رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ڈسٹر ہے، وائٹ بورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہوا؟ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ڈسٹر ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آئی فون پرو میکس ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئی فون پرو میکس ہے تو میں کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار. کلیئر ہوا کہ نہیں؟ ایزی ہو گیا سمجھنا. تو سیم اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ وہ روشنی جو تجھ میں ہے اگر وہ تاریکی ہے تو پھر تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. پھر وہ تاریکی کیسی بڑی ہوگی؟ کیسی بڑی ہوگی سے مراد یہ ہے کہ وہ تاریکی جو ہے اس کے ذریعہ سے پھر جو نقصانات اٹھانے پڑیں گے یا جو نقصان ہوگا وہ کوئی چھوٹا نقصان، وہ نقصان کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان بھی پرو میکس نقصان ہوگا. جس طرح آئی فون پرو میکس ہے نا، اسی طرح لاس بھی ہوگا تو وہ بھی پرو میکس ہوگا. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، زبور نمبر 119 کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 105 میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اب خداوند کا بندہ خدا کے کلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ روشنی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلام یعنی علم کیا ہے؟ روشنی ہے، چراغ ہے. پھر ایک جگہ پر خدا کے پاک کلام لکھا ہوا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے. تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے. تشریح کیا ہے؟ نور ہے. اور سادہ دل کیا بن جاتے ہیں اس سے؟ سادہ دل جو ہے وہ عقل مند بن جاتے ہیں. اب غور سے اس بات کو سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روشنی تجھ میں ہے، مطلب جس علم کو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، در حقیقت اگر وہ لا علمی ہے، جو علم تجھ میں ہے، جو روشنی تجھ میں ہے، جو علم تیرے پاس ہے، جو تو سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اگر وہ علم بیسیکلی کیا ہے؟ لا علمی ہے، تو پھر یہ لا علمی کیسی بڑی ہے. پھر یہ لا علمی کیسی بڑی ہے. پھر یہ لا علمی جو ہے یہ نہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر یہ لا علمی جو ہے وہ نسلوں کو برباد کرے گی. پھر تاریکی کیسی بڑی ہوگی.
میں کلیئر کر پا رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر یہ لا علمی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ نسلوں کو برباد کرے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کویسچن کیا تھا کہ سب سے بڑی جہالت کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ جب کوئی انسان لا علمی کو علم سمجھتا ہے. یہ ایک سٹیپ ہے جہالت کا، یہ پہلا سٹیپ ہے. لا علمی کو علم سمجھنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. لا علمی کو علم سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس پہ پکا ہو جانا کہ یہی علم ہے، میں ٹھیک جانتا ہوں. حضرت یسوع مسیح نے فرمایا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. پہلا سٹیپ جو میں نے کلیئر کیا سمجھ میں آ گیا. آسان لفظوں میں ایک جملے میں اگر بات کریں تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ اب تک ہم سمجھتے ہیں، اپنی اپنی ووکیبلری چیک کیجئے. جو کچھ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ووکیبلری میں ہے روحانی طور پہ، کیا واقعی میں وہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی میں وہ ہم نے کسی استاد سے بیٹھ کے سیکھا؟ کیا واقعی میں ہم نے اس کی جانچ کی ہے؟ خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال کی کتاب نکالیے ذرا، یہاں پہ دیکھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اور میں کئی مرتبہ یہ حوالہ کوٹ کر چکا ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں اس حوالے کو. رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا چیپٹر 17 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے یہ لوگ تسلیقے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح. یہ الفاظ بڑے غور کرنے والے ہیں. وہ روز بروز تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں. اب اس کی تشریح مجھے کر کے دیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کیا مطلب بنتا ہے اس کا کہ روز بروز تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ روشنی وہی ہے جو ہونی چاہیے جیسا وہ جانتا ہے. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے، جیسی روشنی ہونی چاہیے. آیا یہ روشنی ویسی ہی ہے یا وہی ہے؟ کہیں پرابلم تو نہیں ہے کوئی؟ تو وہ روز بروز تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں. اب یہاں پر دیکھیں پیدائش کی کتاب کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں دوسرا چیپٹر تیسرا باب ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 3، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تو نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. کتنی مرتبہ ہم لوگ یہ والا پڑھ چکے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جس روشنی کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی ہے اس روشنی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ آنکھ کے ساتھ. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں
जो कुछ हम लोग अपनी आंख से देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग जब हम फैसला भी करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हालांकि आदम और हवा को खुदा ने जो हुक्म दिया वो बिल्कुल वाज़ेह था। जब साहब ने पूछा कि क्या वाकई खुदा ने तुम्हें तमाम दरख्तों का फल खाने से मना किया, तो आप मुझे बताइए कि जब हवा ने जवाब दिया कि नहीं, बाकी सारे दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, जो बाग के बीच में है उससे खुदा ने मना किया, हवा को कैसे पता चला? ये बात खुदा ने किससे की थी? पीछे जरा यहां पर देखें, यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, 16वीं आयत है दूसरे चैप्टर की। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू। बात किसके साथ हुई है ये? अब हवा तो अभी पैदा नहीं हुई ना। आगे 18वीं आयत से बात शुरू होती है कि खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके बाद फिर हवा को बनाया। हवा को कैसे पता चला? और शाम से उसने कहा कि नहीं, बाकी दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, ये जो दरमियान में इसका नहीं खाना। उसको कहां से पता चला? बोल दे, कहां से पता चला? तो गैब का इल्म था, ये इल्हाम हुआ हवा को? ऐसा तो नहीं ना हुआ। सिंपल बात है कि भाई शौहर को पता है, तो शौहर ने क्या किसको बताया? बीवी को भी बताया कि भाई ये बात है, खुदा ने मना किया हुआ है, बाकी दरख्तों का फल खा सकते हैं, ये जो बीच में इसका नहीं खाना। तो इसका मतलब है कि अब ये बात जो खुदा का हुक्म था दोनों के नॉलेज में था, दोनों इस बात को जानते थे, दोनों इस बात को जानते थे। एक रोशनी तो हो गई ये। अब पॉइंट समझिएगा जरा, एक रोशनी कौन सी है? खुदा का हुक्म जो खुदा ने आदम को दिया और आदम से हवा तक पहुंचा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक रोशनी तो वो हो गई, यानी खुदा का वो हुक्म जो खुदा ने आदम को दिया कि तमाम दरख्तों का फल बिरोक तो खा सकता, लेकिन बाग के बीच में है जो उसका तू नहीं खाना, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो एक रोशनी तो हो गई ये वाली, और यही रोशनी आदम के जरिया से किस तक पहुंची? तो आप मुझे बताएं, ये जो पहली रोशनी है ये वाकई रोशनी है या रोशनी का लबादा हो रहा होगा? सर ये हकीकी रोशनी है ना। क्यों क्यों हकीकी है? क्योंकि ये क्या है? बेसिकली ये खुदा का हुक्म है। तो हकीकत में रोशनी ये है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? सांप कुल दश्ती जानवरों में से होशियार और चालाक था, उसने आके हवा से क्या पूछा? यहां पर लिखा हुआ है, और उसने औरत से कहा क्या वाकई, ये जो अल्फाज है ना लतीफ साहब, ये बड़े अहम है। क्या वाकई? जिस तरह आप में से हर एक को पता है कि 2 + 2 = 2, सबको पता ना। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा 2-3 मरतबा ऐसे करूं, वाकई 2 + 2 4 ही होते हैं। पक्की बात है, देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, पक्की बात है ना। इस जवाब का इतना बड़ा रिवार्ड है, तो सोच समझ के जवाब देना है। पक्की बात है कि 2 + 2 4 ही होते हैं। अब जब मैं तो 2-3 मरतबा ये पूछूंगा ना कि क्या वाकई ठीक कह रहे हैं आप, तो हो सकता है कि आपके दिल में भी हो जाता है इस तरह या नहीं? फिर बंदे की आंखें बताना शुरू कर देती है कि बंदा डाउट में आ गया, बंदा टेंशन में चला गया। हालांकि पक्का पता है कि 2 + 2 4 ही होते हैं, शुरू से पता। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वाकई पक्की बात है, अगला बंदा परेशान हो जाएगा। तो सेम यही फार्मूला जो है इब्लीस ने, शैतान ने सांप के रूप में हवा के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो भाई जब पता है कि खुदा ने ये हुक्म दिया हुआ है तो डट के कहो। लेकिन उसने फार्मूला ऐसा इस्तेमाल किया कि बंदे का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो लाशऊर है, उस पे उसने वार किया कि हिल जाए अंदर से। क्या वाकई खुदा ने मना किया?
اچھا اب اس نے کہا کہ نہیں باقی درختوں کا پھل تو ہم بے روک ٹوک کھا سکتے ہیں لیکن جو باغ کے بیچ میں ہے اس سے خدا نے منع کیا ہوا کہ نہ تم اس سے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اس کے ڈاؤٹ فل کرنے کی وجہ سے سٹیٹمنٹ میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ خدا نے واضح کر دیا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اب آگے ہوا نے کچھ اور بھی الفاظ ایڈ کر دیے لیکن اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. تم ہرگز نہ مرو گے. اور پھر آگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. ایک یہ روشنی ہے, ایک یہ والی بھی روشنی ہے. خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد میں پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے. بڑا مکار ہے وہ, ایسی ایسی چالیں چلتا ہے نا. اسی طرح بہت سارے لوگوں میں بھی ہو کے وہ کام کر جاتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ کسی بڑے عہدے پہ ہے, اس کا کوئی اسسٹنٹ ہے, اسسٹنٹ کے کان میں آگ کو بندہ پھونکنی پھونک دے. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ کہتا ہے جی مجھے 15 سال بیکرم صاحب ہو گئے ایز اے اسسٹنٹ کام کرتے ہوئے. 15 سال ہو گئے آپ کو, ابھی تک آپ اسسٹنٹ ہی ہیں. پہلے وہ بندہ اچھا بھلا وفاداری سے کام کر رہا ہے لیکن جب کسی نے پھونکنی پھونکی 15 سال سے ابھی تک آپ اسسٹنٹ ہی ہیں. کبھی کوئی چانس نہیں آیا کہ آپ کی پروموشن ہی ہو جائے. اصل میں آپ کے جو آفیسر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ آگے آئیں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ اوپر آئیں. تو اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جس دن یہ اوپر آ گیا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. نیک و بد کی پہچان میں یہ ہم سے بھی. اب مجھے بتائیں اسسٹنٹ صاحب کیا کریں گے؟ بھائی رحمان صاحب سمجھ آ رہے؟ اسسٹنٹ کیا کرے گا؟ اسسٹنٹ جب وہ کہے گا کہ نہیں سپروائزر صاحب جانا ذرا اب میں ان سے بھی اگلا رینک جو ہے وہ اچیو کروں. اسسٹنٹ میں پرابلم تو آ گئی. اب سیم اسی طرح سے سانپ نے کہا کہ نہیں خدا جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اب ہوا کو لگا کہ یہ کیا ہے؟ ہوا کو لگا کہ یہ روشنی ہے, حالانکہ یہ روشنی ہے کیا؟ یہ ہے یہ تاریکی. اب اس نے اس تاریکی کو سمجھ لیا روشنی, جو روشنی تجھ میں ہے اگر وہ تاریکی ہے. ایک جگہ پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جھوٹ جو ہے وہ سچ کی طرف سے نہیں ہے. کوئی جھوٹ سچ کی طرف سے نہیں ہے. ایک مجھے چھوٹی سی سٹوری یاد آ رہی ہے, بڑی مزے کی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نے سچ سے کہا, جھوٹ نے سچ سے کہا کہ جناب علی آج موسم بڑا خوبصورت ہے, بہت سہانا موسم ہے, بہت زبردست ہے, تو چلیں کیوں نہ جا کر آج ہم تھوڑا سا انجوائے کریں. سچ نے کہا چلے جاتے ہیں. چلتے چلتے انجوائے کرتے ہوئے کسی جگہ پر پہنچے تو جھوٹ بولا کہ بڑے بھائی کیوں نہ غسل کریں, تالاب میں نہا ہی لیں, انجوائے کر رہے ہیں مزہ آئے گا. سچ نے کہا ٹھیک ہے نہا لیتے. اب جو ہی سچ نے بھی کپڑے اتارے, جھوٹ نے بھی کپڑے اتارے اور تالاب میں کود گئے. کنواں کہہ لیں, تالاب کہہ لیں, حوض کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. جب دونوں نہانے کے لیے اندر چلے گئے, نہا لیا, بات لے لیا, غسل کر لیا, فریش ہو گئے,
تو جھوٹ جو ہے یہ بڑا مکار ہے. جھوٹ جو ہے یہ بڑا مکار ہے. اب جھوٹ نے کیا کیا؟ سچ کے کپڑے پکڑے اور لے کے سائڈ پہ چلا گیا, پہن کے وہ جا رہا. اب سچ جب باہر آیا تو وہ کپڑے ڈھونڈ رہا. سچ کیا ہے؟ سچ کپڑے ڈھونڈ رہا. اب سچ کے کپڑے نہیں ہیں تو سچ کیا کرے گا؟ باہر جائے گا, کیونکہ سچ اب سچ تو ہو گیا ننگا. اب وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ میں اس حالت میں کہاں جاؤں, میں اس حالت میں کہاں جاؤں. تو سچ جو ہے وہ نکلا باہر, لیکن شرم کے مارے وہ کسی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا. اور جھوٹ جو ہے اس نے کیا کیا؟ وہ سچ کے کپڑے پہن کے تو کہاں پہ آ گیا؟ معاشرے میں. سچ کے کپڑے پہن کے معاشرے میں گھومنا شروع ہوا. وہ ہماری گلیوں تک آ گیا. جھوٹ جو ہے وہ سچ کے کپڑے پہن کے ہمارے گھروں تک آ گیا, ہمارے بچوں تک آ گیا, ہمارے اباؤ تک وہ پہنچ گیا. آس پڑوس گلی محلے کوئی گلی کوچا ایسا اس نے نہیں چھوڑا جہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کے کپڑے پہن کے نہیں پہنچا. تو آپ مجھے بتائیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا سچ ہے, لیکن بیسیکلی وہ جھوٹ ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ یہ دو طرح کی روشنی ہے. دیکھیں میں کہاں پہ سگنل دے رہا ہوں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ روشنی ہے جو خدا کی طرف سے ہے, لیکن بیسیکلی یہ روشنی وہ روشنی نہیں تھی, بلکہ یہ تاریکی ہے. در حقیقت یہ سچ جو ہے وہ سچ نہیں ہے, بلکہ یہ سچ کے کپڑے پہن کے جھوٹ گلیوں میں پھر رہا ہے, جھوٹ گھروں میں پھر رہا ہے, جھوٹ زندگیوں میں پھر رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اس جھوٹ کو صرف اس کے کپڑے دیکھ کے, صرف اس کے ہمارے صاحب جھوٹ کو صرف اس کے کپڑے دیکھ کے کیا سمجھ لے کہ یہ سچ ہے, حالانکہ بیسیکلی وہ جھوٹ ہے, تو پھر وہ جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا, اس بندے کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں. تو ہوا نے اس روشنی کو جو کہ بیسیکلی تاریکی تھی, روشنی سمجھ لیا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. خدا جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے. خدا کی مانند. حالانکہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ حالانکہ جب خدا نے انسان کو بنایا تب کیا کہا؟ کس کی مانند بناؤ؟ آؤ ہم انسان کو لومڑ کی مانند بنائیں. ایسا کہا خدا نے؟ آؤ ہم انسان کو گھوڑے کی مانند بنائیں. ایسا کہا خدا نے؟ تو خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو خدا کی مانند تو وہ پہلے ہی تھے. یہ کون سی حقیقت آ کے اس نے کھول دی کہ خدا جانتا ہے کہ تم اس کی مانند بن جاؤ گے, اس لیے خدا نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا. تو اب ہوا جو ہے اس نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا کہ نہیں بات تو ٹھیک ہے. اس بات کا کیوں یقین نہیں آیا کہ خدا نے تو آلریڈی ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند ہی بنایا. یہ ہمیں کون سا نیا مشورہ دے رہا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ سچ کے کپڑے پہن کے میرے پاس آ گیا, لیکن وہ فرق نہ کر سکی. اب فرق نہ کر سکی تو لکھا ہے کہ اس نے اس پھل میں سے لیا. بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اس کی بات سنی, آیت نمبر 6 میں, عورت نے جو دیکھا. اگر تیری آنکھ خراب ہے, اگر تیری عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. خراب ہو گئی آنکھ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا. اور پھر آگے عقل بخشنے کے لیے
खूब है। अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक है। अब आगे बात आ गई है कि अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अब ये बात सिर्फ आंख तक नहीं रही, जो खुदा यसू ने फरमाया ना कि अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन ही तारीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने देखा कि ये दरख्त अच्छा है, अक्ल बख्शने के लिए खूब है, खुशनुमा है, तो फिर आगे जब ये बात उसके अंदर पैदा हुई कि अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो इसका मतलब है कि अब वो झूठ सरायत कर गया। अब वो चीज पूरे बदन में सरायत कर दी, पूरा बदन उसने तारीक कर दिया, पूरा बदन तारीक कर दिया। तो हुआ क्या बाद में? हुआ ये कि उन्होंने इस रोशनी को, तारीकी जो बेसिकली तारीकी थी, रोशनी समझ लिया। तो अब मुझे बताएं कि ये तारीकी कितनी बड़ी तारीकी थी, कितनी बड़ी तारीकी थी, जिसको मुकद्दस पौलुस रसूल फिर इस तरह से बयान करते हैं कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और फिर मौत सारी दुनिया में फैल गई। फिर इस मौत ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी नबी को, ना किसी पैगंबर को, ना किसी वली को, ना किसी औलिया को, ना रसूल को, ना किसी और बंदे को। बादशाह हो, वजीर हो, सफीर हो, मुफक्कर हो, मुफस्सर हो, कुछ भी हो, किसी को फिर इस मौत ने छोड़ा। अब मुझे बताएं ये तारीकी कैसी बड़ी है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने इस तारीकी को रोशनी समझ लिया, तो फिर इस तारीकी ने एक वक्त में आके बताया कि मैं कितनी बड़ी हूं। तब एक आदमी के सबब से ये तारीकी कहां पे आई? दुनिया में। और इस तारीकी के सबब से मौत आई, और फिर ये तारीकी सारी दुनिया में। अब मुझे बताइए ये तारीकी कितनी बड़ी है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आखिरी स्टेप जो है उस पर हम लोग गौर करेंगे। अब ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये बेसिकली हमारी आंख की जो अंदरूनी सतह है उसको शो किया गया हुआ है। साइंटिफिकली ये चीज बयान की जाती है कि जब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो वो दर हकीकत चीज नहीं होती, वो कलर स्कीम होती है, कलर्स होते हैं, और हमारी आंख की जो परत है उन कलर्स को देखती है, और यहां पे तस्वीर जो है वो उल्टी बनती है। यहां पे जो तस्वीर है वो, जब मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं ना, फर्ज करें मैं सामने देख रहा हूं, तो ये चीजें बेसिकली सीधी नहीं बल्कि उल्टी दिखाई दे रही हैं। लेकिन पीछे जो एक खुदा ने चीज रखी हुई है, इसको गालबन अदसा बोलते हैं। क्यों शहरी याद है? रूटीना, मतलब उसको उर्दू में ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा, रूटीना भी बोलते हैं, अदसा भी बोलते हैं, यानी सादे लफ्जों में एक अदसा ऐसे शीशे को कहा जाता है। तो जो ही ये कलर स्कीम, इसकी रेज यानी कि शुआएं यहां तक पहुंचती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लेते हैं। रोशी ये क्या बनाया? ये ट्री बना है। फर्ज करें कि इस आंख ने क्या देखा? एक दरख्त को देखा। तो दरख्त को जब देखा तो ये बेसिकली उसको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये दरख्त उसको इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे ये जो चीज खुदा ने इस आंख के अंदर यहां पे जो रखी है ना, यहां पे ये जो हमारी आंखें हैं इनके बिल्कुल यहां पे ये जो चीज खुदा ने रखी है, इसमें से जब ये शुआएं गुजरती हैं तो ये क्या करती हैं? इसको ये इसको सीधा कर देती है। फिर पता चलता है कि दरख्त है। बाइबल मुकद्दस में से हमें एक हवाला मिलता है कि एक अंधे को खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी। उसे पूछा तू क्या देखता है? तो उसने कहा कि मुझे आदमी चलते फिरते ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जैसे दरख्त हो।
खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसका हादसा सीधा किया, ये वाला जो सिस्टम था ना, फिर उसको सेट किया। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रख के छुआ और उससे कहा कि अब देख। तो फिर वो कहने लगा कि अब ठीक है, अब दरख्त नहीं नजर आ रहे, अब मुझे इंसान ही नजर आ रहे। हालेलुया। तो ये खुदा की कुदरत है। ये एग्जांपल मैंने दी क्यों? टॉपिक तो हमारा वो चल रहा है, तो ये मैंने बीच में कहां से ऐड कर दी एग्जांपल? ये एग्जांपल इसलिए ऐड की है, यहां पे देखें, अगर गौर से समझिएगा इस बात को। अब जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, फर्ज करें इनको हम लोग रोशनी या तरीकी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये चीज बेसिकली रोशनी है, लेकिन ये आंख जो है इसको, ये आंख इसको उल्टा ही देखेगी ना। मैं मजीद इसको आसान करने की कोशिश करूंगा। ये समझ लीजिए कि पूरे मैसेज की क्रीम है, हासिल कलाम है, रिजल्ट है, निचोड़ है। इसको समझ जाएंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब चूंकि आंख का ये जो इतना हिस्सा है, इसका काम है चीज को कैप्चर करना और इसको इस साइज में यानी उल्टा देखना। इस तरीके से ये यहां पे शमाई जाती है। तो फर्ज करें कि ये चीज बेसिकली है तो रोशनी, लेकिन यहां पे आंख जब इसको देखेगी तो ये रोशनी इसको उल्टा देखना ना, इसने उल्टा देखना ना, तो इसको क्या लगेगी? तरीकी। और फर्ज करें कि यहां पे क्या है? तरीकी है। अब इस आंख जो है वो इसको कैसे देखेगी? अब ये आंख जो है इसको, यानी फर्ज करें कि ये दरख्त जो है अगर यहां पे सीधा था तो आंख ने किस तरह दिखाया? पहले उल्टा दिखाया। तो अगर ये पहले से ही उल्टा होगा तो फिर ये इसको कैसे दिखाएगी? सीधा दिखाएगा। तो अगर रोशनी होगी तो ये तरीकी दिखाएगी, अगर तरीकी होगी तो रोशनी दिखाएगी। लेकिन ये सीधा होने वाला जो मामला है ना, खुदा के ये कुदरत है कि ये इतना फास्ट तरीके से ये प्रोसेस होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वाकई में चीज उल्टी हमें नजर आई और फिर सीधी हुई है। इतनी तेजी से ये प्रोसेस जो है वो होता है। अब समझाना मैं क्या ये चाह रहा हूं? समझाना मैं ये चाह रहा हूं, रोशनी से मुराद फर्ज करें तौबा है। अब तौबा के मतलब जब लेसन देते हैं तो कितने लोगों को ये रोशनी लग रही होती है कि ठीक है? क्यों भाई? एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो सारी दुनिया देती है लेकिन कोई उसको लेता नहीं? सारी दुनिया ही दे रही है लेकिन उसको कोई लेता नहीं, और वो होती है सलाह। सलाह सारी दुनिया देती है लेकिन कोई भी लेने वाला कोई नहीं। तो जब तौबा की सलाह दी जाती है तो अब ये आंख जो है वो इसको किस तरह दिखाएगी? जिसने सारे रंग देख लिया, हो सकता है कि उसको तो जल्दी से कुछ समझ आ जाए, लेकिन जिनके अभी पार निकले हैं ना, नहीं समझ रहे, जिनके अभी छोटे छोटे पार निकले हैं, ये जो होती है तितली, शायरी जरा याद करवाएं मुझे, तितली जब अंडा देती है तो उसके बाद कितने प्रोसेस से गुजरती है? पहले लावा बनता है। लार्वा के लार्वा बोलते हैं ना, मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। लार्वा फिर उसके बाद अच्छा, तो ये समझ ले कि ये जो लार्वे है ना, ये थोड़ा सा प्यूपे बनते हैं, क्यों वाले पीपे बन जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से पार आते हैं। जब पार आते हैं, मां पिट के मर जाए, उन्होंने शायद पुठिए दिसनी है। जेडे पीपे ने ना, जिन्होंने थोड़े थोड़े पार निकले होंगे, मां प्यो पिट के मर जाए, कलपते रहन, दिन रात कलपते रहन कि तेरी मेहरबानी उस चड़ेल की जान छड़ जाए जेडी तेन चंबड़ गई। पर उन्होंने ऐसा आखना नहीं, वो ते उन्होंने 17 दे विचों एक के 70 कौन? पैगरम पूरा
وہ چڑیل نہیں ہوتے، حور ہے، جنت دی حور ہے، اندر وہ پورا فوکس کر کے بیٹھا ہوں. ماں باپ جو ہے وہ جتنا مرضی جو ہے وہ سمجھا لیں، جو مرضی کر لیں، اے پیوپے جڑے نے انہاں نوں یہ پٹھا ہی لگنا ہے، انہاں نوں یہ روشنی طریقی لگنی نہیں. سانوں سارے تو بہت ہی سمجھ ہے، تانوں کی پتا؟ ماما آپ کو کیا پتا ہے؟ ماما تینوں پیدا کر دیتا 9 مہینے بیچاری تکلیف کٹ دی رہی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. ایڈا اچھا انہیں ڈاکٹر لب لیا، سارے نظام خدا نے سیدھے کر دی، اس روئے زمین تے آ کے تے ماما تینوں کی پتا؟ ابا جی تانوں کی پتا؟ اب میں بڑا ہو گیا ہوں. کتنا کو بڑا ہو گیا نہیں؟ اج تے تیرے کھمب نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے. اجے تو پیپا بنے، اجے تو ڈبا بننا پورا تین، اجے تو چھوٹا ہے. پہلا کی ہوتا ہے جو کوارٹری کے کوارٹر، پہلا کوارٹری پھر کوارٹر پھر ڈرامہ. نہیں ٹین بھی ہوتا ہے نا، ٹین تو پھر اگے ڈرامہ چلنا. اب یہ سمجھ آئے کہ یہ میں نے کیوں بنایا. اچھا اگر طریقی سامنے ہو، کی بات کر رہا ہوں، یہ نوجوان جو ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑا سا اس سے آگے نکل کے ہوئے، وہ بیچارے کو ٹکے ڈڈے کھا کے انہوں نے کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ وہ ویک بیٹھے سارا کچھ ہوں کی کرنا ہے، وہ کچھ نہیں. انہوں نے کوئی سمجھ آ جاتی جڑے نویں نویں نا انہوں نے تو ویکیا نہیں نا، انہوں نے ٹینشن ہے، انہوں کی گل کر رہے. تو اگر ان کو طریقی ان کے سامنے آ جائے، فرض کریں ناچ رنگ کی بات کر لیتے ہیں. ناچ رنگ، اچھا ناچ رنگ اب آنکھ نے چونکہ اپوزٹ دکھانا نا تو وہ اس کو کیا دکھائے گی؟ حالانکہ یہ طریقی ہے تو آنکھ اس کو کیا دکھائے گی؟ روشنی. سمجھ آ گئی بات کی؟ مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو پروسیس خدا نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، آنکھ نے یہی دکھانا ہے. آنکھ نے الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا ہی دکھانا ہے. یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. آنکھ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھے کو الٹا اور الٹے کو سیدھا، روشنی کو طریقی اور طریقی کو روشنی بنا کے پیش کرنا ہے. پروسیس جو یہاں پہ ہوتا ہے اس کا کمال ہے کہ وہ روشنی کو روشنی اور طریقی کو طریقی کر کے پیش کرے گا. تو یہاں پہ بیسیکلی جو پروسیس چلتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے. اب یہاں پہ یہ جو پروسیس ہے، اگر خدا کا کلام، جو تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، خدا کا کلام جو چراغ ہے وہ اگر یہاں پہ جل رہا ہے، اس جگہ پہ اگر جل رہا ہے، تو جو چیز الٹی ہو کر یہاں پر پہنچے گی وہ اس کو سیدھا کرے گا. لیکن اگر خدا کا کلام جو ہے اس کا چراغ یہاں پہ نہیں جل رہا تو موسٹلی اکثریت آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ جو چیز الٹی کر کے، یعنی جھوٹ کو سچ کر کے اس نے پیش کیا، وہ یہاں سے بھی ایسے ہی گزر جائے گی. روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں. دنیاوی طور پہ تو چلے وہ ایک پریکٹیکلی جو فزیکلی خدا کا سسٹم ہے اس میں تو چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا اس کو ٹھیک ہی حساب تھا، وہ چونکہ خدا کی قدرت ہے اس کے مطابق تو چل رہا ہے. لیکن روحانی طور پہ اگر یہاں پہ چراغ نہیں ہوگا، اگر یہاں پہ چراغ نہیں ہوگا خدا کے کلام کا، تو جو چیز آنکھ جیسی دکھائے گی وہ یہاں سے بھی ویسے ہی گزر جائے گی اور پورے بدن کو تاریک کر دے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے خداوند کے پاک کلام کے مطابق یہاں پر روشنی کا ہونا ضروری ہے. اچھا میڈیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ اچھا دیکھنے جی اگر روشنی مگر ہوئی تو ممکن ہے کہ تہاڈی اکھاں دا علاج ہو سکے. تو بعض اوقات وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ روشنی ختم ہو گئی ہے، یہاں سے روشنی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے روشنی ختم ہو گئی تو پھر آنکھ کا کوئی علاج
چاہے آپ امریکہ چلے جائیں, جہاں پہ مرضی چلے جائیں, یہاں پہ روشنی نہیں تو کوئی علاج نہیں. تو روحانی طور پہ بھی اگر یہاں پہ روشنی نہیں ہے تو پھر اس بندے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں, خداوند کے پاک کلام کے مطابق ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں, سمجھیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں. پھر دیکھیے گا کہ اگر روحانی طور پہ یہ جو ہماری آنکھ ہے, اگر سانپ آ کے کوئی الٹی چیز جو ہے وہ سیدھی کر کے یہاں پہ پیش کرے گا بھی, تو یہاں تک جب پہنچے گی تو خدا کے کلام کی روشنی جب پڑے گی تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے. اس لیے اب ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہاللیلویا. یہاں پہ ہم لوگ فرق کر لیں گے. ہمارے سامنے اگر جھوٹ جو ہے وہ سچ کے کپڑے پہن کے بھی کھڑا ہوگا تو آنکھ تو اس کو سچ ہی دکھائے گی, لیکن یہاں پر خدا کے کلام کی جو تشریح ہے اس کے اکارڈنگ جب ہم لوگ اس کو پرکھیں گے, اس کی تحقیق کریں گے, اس کی تفتیش کریں گے, تو پھر یہ خدا کے کلام کی روشنی جو ہے وہ جھوٹ کو یہ بالکل ذیشان صاحب ایکس رے مشین کیا کرتی ہے, چاہے جتنے مرضی کوٹ آپ پہن لیں, جتنے مرضی کپڑے آپ پہن لیں, لیکن جب ایکس رے مشین پہ آپ نے جا کے کھڑے ہونا ہے نا, اس نے آپ کی ہڈیاں تک دکھا دینی ہے. کمبل لپیٹ کے وہاں پہ کھڑا کر دیں, کیا ہوگا؟ ایکس رے مشین کیا کرے گی؟ دکھا دے گی ہڈیاں کہ نہیں؟ دکھا دے گی نا. تو سیم اسی طرح سے جھوٹ چاہے سچ کے جتنے مرضی کپڑے پہن لے, پینٹ کوٹ پہن لے, شیروانی پہن لے, کلا پہن لے, جو مرضی کر لے, لیکن جب خدا کے کلام کی یہاں پہ روشنی موجود ہوگی تو آنکھ تو اس کو ویسے ہی دکھا دے گی, لیکن یہ روشنی جو ہے وہ اس کے سمجھے کہ اس کا ایکسرا کر کے دکھا دے گی کہ یہ بیسیکلی چیز کیا ہے. اس کے سارے کپڑے اتار کے تو اس کی ہڈیاں ہر چیز جو ہے وہ کھول کے رکھ دے گی کہ یہ بیسیکلی شاید کیوں نہیں کیا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیوں آدھا سب سمجھ آئے کیا کرنا ہے؟ پھر کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ خدا کا کلام مقدس داؤد نبی کیا فرماتا ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. پھر ایک جگہ پر مقدس داؤد نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں اور عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں. کیسے بھائی؟ استادوں سے زیادہ عقل مند کیسے ہو گیا؟ عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ کیسے سمجھدار ہو گیا؟ تو وجہ کیا ہے؟ یہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. وہ اس چراغ کے بغیر چلتا نہیں ہے. کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس چراغ سے پہلے انالیسس کر لیتا ہے, اس کو آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ بیسیکلی چیز کون سی ہے. اس کا الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, جتنے بھی ٹیسٹ ہیں نا وہ سارے یہاں پہ کر لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز کون سی ہے. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کر پاتے. نہ خدا کے کلام کی سمجھ ہوتی ہے اور لا علمی کو علم سمجھ کے تو بیٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا اسے جاننا چاہیے ویسا وہ اب تک نہیں جانتا. تو یہ پرابلم ہے. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹی ہمیں سیدھی لگ رہی ہوتی ہیں اور سیدھی ہمیں الٹی لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں, خداوند کے کلام کے مطابق جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے یعنی باطنی اور تو سمجھ رہا ہے کہ وہ روشنی حالانکہ وہ تاریکی ہے, تو پھر تاریکی کیسی بڑی ہوگی. تو پیچھے ہم لوگوں نے ساری بات سمجھی کہ وہ تاریکی جس کو آدم اور ہوا نے روشنی سمجھ لیا, تو ایک آدمی کے سبب سے وہ تاریکی دنیا میں آ گئی, وہ گناہ دنیا میں آ گیا اور تاریکی پھیل گئی. تو کہاں تک پھیلی؟ پوری دنیا میں پھیل گئی. اب تک اس کا قبضہ ہے. تو اس لیے خداوند کے کلام کے مطابق جو روشنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ہے, کوشش کریں کہ اس کا انالیسس کریں. اگر خود سے نہیں نہ ہو رہا تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھ جائیں, کسی MBBS کے پاس بیٹھ جائیں کہ جی میرا ایکسرا کرو ذرا, میرا الٹرا ساؤنڈ کرو ذرا, کو پتا چلے کہ واقعی جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ واقعی وہی کچھ ہے یا کہ اندر کچھ اور ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ سو خداوند آپ سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.